عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه رواه البخاری في صحیحه رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب لها آمین اللهم انی اعوذ بک من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق محترم معزز بزرگان دین، نوجوان ملی اسلامی بھائیوں اور گھروں میں رہنے والی خواتین اسلام، پردہ نشی ماں اور بہنوں، ملت اسلامیہ کے عزیز پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالی جس نے ہم کو اس کائنات میں ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، وہ مقصد آپ تمام جانتے ہیں اور علماء سے سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں فرمایا میں نے جن اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عبادت گزار بندے جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے اور اللہ رب العالمین انہیں پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات میں بہترین مخلوق جو اللہ کی اطاعت گزار ہوتی ہے، فرما بردار ہوتی ہے، اس میں انسانوں کا اور اللہ کے عبادت گزار بندوں کا اللہ ذکر فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جبرائیل امین کو بلا کے کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم سب بھی ان سے محبت کرو۔ تو جبرائیل امین کی اور منادی کر دو کہ سارے لوگ اللہ تعالی سے محبت کرنے کی وجہ سے فلاں سے محبت کر دیں۔ چنانچہ جبرائیل امین ویسا ہی کرتے اور ویسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے محبوب ترین انسان بنا دیتا ہے، محبوب ترین بندہ بنا دیتا ہے۔ اس اللہ کی مختصر سی تعریف اور بڑائی اور بزرگی کے بعد کائنات میں جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے، اور تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر درود و سلام نازل ہو۔ خصوصاً آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو۔ آپ کے جملہ صحابہ اور آپ کے جملہ متبعین پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ درود و سلام کے بعد آج جس موضوع پر لبکشائی کرنی ہے وہی ہمارا گزشتہ خطبے کا موضوع ہے کہ نیکی کے فوائد اور ان کے اثرات ہماری زندگیوں میں مرتب ہوتے ہیں یا نہیں۔ دلائل کی روشنی میں ہم نے آپ کو گزشتہ جمعہ بہت ساری باتیں بتائی تھیں۔ اگر اللہ کے بندے اس بات کو سوچ لیں اور سمجھ لیں تو ان کی خوبصورتی کو کوئی زائل نہیں کر سکتا، ان کے اوپر کوئی اپنی جانب سے کسی طرح کی الغار نہیں کر سکتا الا یہ کہ اللہ کی کوئی آزمائش ہو، اور ان کو پریشانی میں کوئی مبتلا نہیں کر سکتا مگر اللہ جسے آزمانا چاہیے۔
پریشانیاں تو انبیاء اکرام علیہ السلام پر بھی آئیں، پریشانیاں تو نیک اور صلحاء اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بھی آئیں، پریشانیاں تو انسان کی زندگی میں لگی ہوئی ہے، لیکن وہ پریشانیاں جن کا کوئی علاج نہیں، وہ پریشانیاں جو آپ کو بلا وجہ خواہ آپ کو ٹینشن میں ڈالے ہوئے ہیں، نہ آپ کو کوئی مرض ہے، نہ آپ کو کوئی غم ہے، نہ آپ کو کوئی دکھ ہے، نہ آپ کو کچھ ہے، اس کے باوجود آپ دکھ میں مبتلا ہیں، تو آخر کار یہ کیا ہے؟ یہ کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں جو اندر سے ہمارے بدن کو، ہمارے جسموں کو کھوکھلا کرتا جا رہا ہے اور ہماری نفسیات پر جو اثر انداز ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کے اثرات کے بارے میں بیان فرمایا ہے اور تفصیل کے ساتھ احادیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ نیکیوں کا دنیا کی زندگی میں کیا فائدہ ہے اور آخرت میں اس کا کیا فائدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ انسان اگر کسی انسان سے حسد کرتا ہے تو وہ حسد کی آگ میں خود جل جاتا ہے۔ آخر کار یہ حسد کیوں اسے جلاتا ہے؟ کیوں اس کے دل کو کمزور کرتا ہے؟ کیوں اس کے دل میں وائرس پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خواہ کسی سے حسد کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، تم آپس میں کسی سے بھی حسد نہ کیا کرو اور تم کسی سے بغض نہ رکھا کرو، کینہ کپٹ نہ رکھا کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے بندے بھائی بن کر کے رہو۔ اگر ہم آپس میں ان سب چیزوں کو ختم کر کے رہیں گے، ہمارے دکھ و درد ختم ہوتے چلے جائیں گے، ہماری پریشانیاں حل ہو جائیں گی، ہم ایک دوسرے سے شکوہ نہیں کر پائیں گے، ہم ایک دوسرے کے خلاف اپنے دل میں بغض نہیں رکھ پائیں گے، تو ایسی صورت میں ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ تشکیل ہوگا۔ ہمارا اگر کوئی بھائی، اللہ نے اسے حلال طریقے سے بہترین روزی عطا فرمائی ہے، اسے دولت سے نوازا ہے، اسے آرام دیا ہے، اسے چین دیا ہے، اسے سکون دیا ہے، تو ہمارے دل کو سکون ہونا چاہیے کہ اللہ کے فلاں بندے کو اللہ نے حلال کمائی کے ذریعے سے اتنا اونچا کیا ہے، وہ اس حلال سے اگر کسی غریب کی مدد کرے گا، وہ اس کے ذریعے سے اگر فقراء کی مدد کرے گا تو اس سے ایک حلال معاشرہ جنم پذیر ہوگا۔ یہ دل میں ہمارے لگن ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے محبت اور پیار ہونا چاہیے۔ آج ہمارا معاشرہ جتنا غلط راستے اختیار کر رہا ہے، کمائی کے اندر، معاملات کے اندر، حالات کے اندر، اتنا ہی بدحال اور اتنا ہی برا ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف دل میں بغض ہے، ایک دوسرے کے خلاف حسد ہے، ایک دوسرے کے خلاف کینہ ہے، ایک دوسرے کے خلاف کپٹ ہے۔ ایک بات کو، صحیح بات کو آج ہمارے دل سننے کے لیے تیار نہیں، ہمارے دل سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے کانوں تک وہ بات پہنچتی ہے لیکن دلوں پر وہ بات نہیں اترتی ہے۔ اس کا واحد علاج کتاب و سنت پر عمل کرنا ہے اور اللہ کے نبی کی باتوں پر عمل کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا ہے۔ آپ کو اگر آپ کو اچھی عمر چاہیے، اگر آپ کو برکتیں چاہیے، اگر آپ کو رحمتیں چاہیے، اگر ہم سب کو نعمتیں اللہ کی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چاہیے، چہرے کے اجالے چاہیے، بدن کی طاقت چاہیے، اور اسی طرح روزی میں کشادگی چاہیے، اور اسی طرح مخلوق میں محبت چاہیے، تو آپ کو اللہ کے رسول کی حدیثوں پر عمل کرنا ہی ہوگا۔ آپ کو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اتارنا ہی ہوگا، آپ کو صبر و استقلال کرنا ہی ہوگا، آپ کو اللہ کے رسول کی باتوں پر چلنا ہی ہوگا۔ ہم زندگی میں بہت سارے وعدے کیا کرتے ہیں، ہم کہا کرتے ہیں اگر کوئی بھائی نماز کی دعوت دے دے، اگر کوئی بھائی اچھائی کی دعوت دے تو ہم اسے برا سمجھتے ہیں، ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ نہ جانے کیا کہہ رہا ہے،
نہ جانے کیا کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ بھائی جو آپ کو نماز کی طرف بلا رہا ہے، حالانکہ وہ بھائی جو آپ کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، حالانکہ وہ بھائی جو آپ کو شراب نوشی سے روک رہا ہے، حالانکہ وہ بھائی جو آپ کو چوریوں سے روک رہا ہے، حالانکہ وہ بھائی جو آپ کو امانت میں خیانت سے روک رہا ہے، حالانکہ وہ بھائی جو آپ کو سود و بیاج کے کاروبار سے روک رہا ہے، حالانکہ آپ کا وہ بھائی جو آپ کو غلط قدم اٹھانے سے روک رہا ہے، گالی دینے سے روک رہا ہے، وہ بھائی آپ کا برا نہیں کر رہا بلکہ آپ کی خیرخواہی کر رہا ہے۔ آپ نہ سمجھ ہیں، آپ کے عقل نہ سمجھ ہے، آپ کا دماغ اس تک نہیں پہنچ رہا ہے کہ آخرکار یہ میرا بھائی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مزے کے لیے منع کر رہا ہے، ہماری خوشحالی کو دیکھ کر جل رہا ہے، ہمارے فلاں چیز کو دیکھ کر جل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، نیکی کرنے والا کسی سے جلتا نہیں، نیکیوں کا حکم کرتا ہے۔ اگر کسی کو برائی سے روکتا ہے تو وہ آپ کی دنیا کی زندگی کو نہیں دیکھتا، اس کے سامنے وہ زندگی ہے جس زندگی کے بعد کوئی جو ہے موت نہیں ہے، جس زندگی کے بعد کوئی جو ہے موت نہیں ہے، وہ زندگی ہے اس کے سامنے۔ اس لحاظ سے وہ اس زندگی میں بچانے کی بات کر رہا ہے جس زندگی میں سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی کر دی جائے، اس کی روزی اللہ تعالی بہت زیادہ برکت پیدا کر دے اور اس کی عمر دراز کر دی جائے، اس کی موت میں تاخیر کر دی جائے، تو فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ محدثین نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کئی باتیں ذکر فرمائی ہیں اور ذکر کی کہ نیکی کا صلہ کیا ہے، بھلائی کا صلہ کیا، بدلہ کیا ہے، کہ اللہ تعالی موت کو بھی پیچھے کر دیتا ہے، موت کے وقت کو بھی ٹال دیتا ہے، اور یہ اللہ کے بس کی بات ہے کہ اللہ اگر کسی کو چاہے تو اس کے موت کے وقت کو بھی ٹال دے۔ حالانکہ اللہ کے پاس موت لکھی ہوئی ہے، ایک روایت کے اندر صحیح روایت ہے، اس روایت میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی عمر کے فیصلے، ساری چیزوں کے فیصلے اللہ نے وہاں پر لکھ رکھے ہیں۔ لیکن جب قرآن کی آیت سورہ رعد میں بھی ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہم جب چاہتے ہیں ہم اس میں سے مٹا دیتے ہیں، اور ہم جب چاہتے ہیں تو اس میں سے آگے بڑھا دیتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ عمر کو آگے بڑھا دیتا ہے اور اللہ حکم کو اپنے ٹال کر اس کے لیے اور مزید موقع نصیب کر دیتا ہے۔ جس کو موت جلدی نہیں آتی، اللہ اسے مرحلے توبہ کرنے کے دیتا ہے، اسے زندگی توبہ کرنے کی عطا کرتا ہے۔ یا اس کے ساتھ علماء نے لکھا کہ ان کی زندگی میں اتنی برکتیں آ جاتی ہیں، جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے، جو آدمی نیکیاں کرتا ہے، اس کی زندگی میں اتنی برکت آ جاتی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، یعنی وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی تحمید، اس کی حمد بیان کرتا ہے، اس کی تقدیس بیان کرتا ہے، اس کا سونا ہوتا ہے تب بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کا اٹھنا ہوتا ہے تب بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کا بیٹھنا ہوتا ہے تب بھی اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، اس کا چلنا ہوتا ہے تب بھی اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، وہ سواری پر ہوتا ہے تب بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ کہیں یعنی اپنی قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے تب بھی وہ اللہ کو یاد کر کے جاتا ہے، اور جب وہاں سے نکلتا ہے تو اللہ کو یاد کر کے نکلتا ہے۔ غرض یہ کہ ایک جگہ صرف دل کے اندر تو دل میں تو احساس ہو سکتا ہے اس کا، لیکن ذکر اپنی زبان سے نہیں کر سکتا، اور وہ بیت الخلا ہے، وہیں صرف تھوڑی دیر کے لیے رکا جائے گا، ورنہ ہر وقت آدمی ذکر و اذکار میں لگا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار میں لگے رہتے تھے۔ آج آپ خود بتائیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے، آپ کی زندگی کا کتنا حصہ اللہ کو یاد کرنے میں گزر رہا ہے؟ آپ کی زندگی کے کتنے حصے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ پڑھنے میں گزر رہے ہیں؟
کتنا آپ اللہ سے مغفرت کے طلبگار ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت دی جائے، جو چاہتا ہے کہ اس کے جو ہے اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، اس کی موت کو پیچھے ہٹا دیا جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کرنا یہ نیکی ہے۔ آپ اپنے رشتہ دار کے بارے میں بغض نہ رکھے، حسد نہ کرے، کینہ نہ کرے، کپٹ نہ کرے۔ وہ آپ کے بارے میں کچھ بھی کہے، وہ آپ کے بارے میں کچھ بھی بولے، اس کا انجام اسے بھگتنا ہے، لیکن آپ اپنے انجام کو خراب نہ کریں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو صلحاء ہوتے ہیں، جو نیکوکار ہوتے ہیں، وہ برائیوں کو پھیلاتے نہیں، برائیوں کو گھٹاتے ہیں، برائیوں کو گھٹاتے ہیں، برائیوں کو بڑھاتے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ برائیوں کو گھٹانے والے کی خطاؤں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ یم اللہ بہن الخطایا، ان کے ذریعے سے، نیکیوں کے ذریعے سے، بھلائیوں کے ذریعے سے اللہ خطایا کو مٹاتا ہے۔ نماز کے ذریعے سے اللہ خطایا کو مٹاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے سے خطایا، غلطیوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، سیئات کو اللہ ختم کر دیتا ہے۔ کائن تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ فرمایا کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے کبائر ما تنہون عنہ، جس سے تمہیں منع کیا گیا، جس سے تمہیں روکا گیا ہے، تو اللہ تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، تمہاری برائیوں کو ختم کر دے گا، اس کو مٹا دے گا۔ پتا چلا کہ نیکی کرنے کا فائدہ یہ ہے، ظلم سے رکنے کا فائدہ یہ ہے، برائیوں سے رکنے کا فائدہ یہ ہے، بھلائیوں پر چلنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری برائیاں مٹا دی جائیں گی، ہماری برائیاں مٹائی دی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ہماری روزی میں کشادگی کر دی جائے گی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس آدمی نے دنیا کو اپنا سب کچھ بنا لیا، وہ دنیا میں لگا رہا، عبادت کے ٹائم سے وہ غافل رہا، اللہ اس کے رسول کی باتیں کرنے سے اسے چڑ رہی، اسے حسد رہا، اسے کینہ و کپٹ رہا، اسے اللہ اس کے رسول کی باتوں سے اعراض کیا، اس نے اللہ کی باتوں کو نہیں مانا اور تسلیم نہیں کیا، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کی زندگیوں کو تنگ کرتا ہے، ان کی زندگیوں کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے، اور انہیں دنیا میں مبتلا کر کے انہیں ہر وقت شکایت والا بنا دیتا ہے۔ وہ ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں ارے ہم تو بڑے پریشان ہیں، ارے ہماری پریشانی یہ ہے، وہ اپنی پریشانیوں کے شکوے کرنے لگتا ہے، شکایتیں کرنے لگتا ہے۔ روایت بالکل صحیح ہے، شکوے شکایتیں کرنے لگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کے معاملات کو خیر میں تبدیل کرتا ہے، جو نیکیاں کرتے ہیں، تو اس کے دل کو اللہ غنی بنا دیتا ہے۔ وہ شکوے نہیں کرتا، وہ شکایتیں نہیں کرتا، وہ اپنے رب کے سامنے روتا ہے، اپنے رب سے گڑ گڑاتا ہے، مولا میں کسی آفت میں پھنس چکا ہوں، اللہ تو ہی اس آفت سے ہمیں نجات دینے والا ہے۔ دلیل حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا قصہ بیان فرمایا کہ 3 لوگ تھے، وہ تینوں لوگ جا رہے تھے، کسی سفر میں تھے، سفر میں اچانک آندھی اور طوفان آ گیا، آندھی اور طوفان آنے کی وجہ سے بارش کا نزول ہونے لگا، بہت تیز بارش ہونے لگی۔ انہوں نے سوچا کہ اس پہاڑی میں یہ جو چٹان ہے رکھی ہوئی، اس کے نیچے جو وہ جگہ ہے خالی ہے، اس میں جا کر کے بیٹھ جائے، چنانچہ وہ اس میں جا کر کے بیٹھ گئے۔ اب جو اوپر چٹان تھی، وہ چٹان ہواؤں کے اس سے ہل کر کے وہ چٹان ان کے اوپر جا کر کے اس پر ڈھک گئی۔ جب وہ اس گڑھے کے اوپر ڈھک گئی، اب ان کے لیے جان بچنے کا کوئی سہارا باقی نہیں تھا، ان کے پاس کوئی سادن نہیں تھا، وہ کھسکا بھی نہیں سکتے تھے، 3 لوگ تھے، وہ اس کو اٹھا بھی نہیں سکتے تھے۔ تینوں رونے لگے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے، اللہ سے عرض کرنے لگے، او مالک کل، او کائنات کے مالک، او رب العالمین، اب ہم کیا کر سکتے؟
اللہ تو ہی اس کو ہٹا سکتا ہے۔ اے اللہ میں نے ایک نیکی کی تھی، مجھے اس نیکی کی یاد آ رہی ہے۔ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، بہت زیادہ ضعیف تھے، میں بکریوں کو چرانے جایا کرتا تھا، میں وہاں چرا کے جب بکریوں سے شام کو بکریوں کو چرا کر واپس لوٹتا تو اپنے ماں باپ کو سب سے پہلے دودھ پلایا کرتا تھا اور اپنے بچوں کو بعد میں دیا کرتا تھا۔ ایک دن کی بات تھی کہ میں دور دراز نکل گیا، بہت دور نکل گیا، بہت دور بکریوں کو چراتے ہوئے نکل گیا کہ دیکھتا کیا ہوں کہ دیر ہو گئی۔ میں جب گھر پہ آیا تو دیکھا سب سو چکے ہیں، ماں باپ سو چکے ہیں، بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، بیوی بھی تڑپ رہی ہے۔ ایسی حالت میں جب وہاں پہنچا میں نے بچوں کو بلبلاتے ہوئے دیکھا، لیکن میں نے بچوں کی بلبلاہٹ کا خیال نہیں رکھا، میں نے اپنے بیوی کو اور اس کا خیال نہیں کیا، میں نے اپنے ماں باپ کا خیال کیا۔ جب تک برتن کو لیے کھڑا رہا، جب تک کہ میرے ماں باپ کی آنکھیں نہ کھل گئیں۔ صبح ہوئی تو میرے ماں باپ کی آنکھیں کھلی، سب سے پہلے جس کو دودھ میں نے پیش کیا تھا وہ میرے ماں باپ تھے۔ اے اللہ اگر یہ نیکی میں نے تیری بھلائی کی، فَإِن كُنتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا هَٰذِهِ الصَّخْرَةَ، فرمایا کہ اے اللہ اگر میں نے اس کو تیری مرضی کے لیے کیا ہے، تیری رضامندی کے لیے کیا ہے، اے اللہ تو یہ سارا دینے والا ہے، تو اس چٹان کو کھسکا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی دعا کو سنا، اس کی پکار کو سنا، اور پکار کو سننے کے بعد رب العالمین نے تھوڑا سا اس چٹان کو کھسکا دیا۔ اب کہتے ہیں کہ امید بر آئی، یقین ہونے لگا کہ دعا میں اثر ہوگا۔ اس کے بعد ایک نے اپنی نیکی کو یاد کیا اور کہا کہ اللہ عز و جل میں بہت زیادہ اپنی چچیری بہن سے محبت کیا کرتا تھا، پیار کیا کرتا تھا، میری جو چچا زاد بہن تھی مجھے بھاؤ نہیں دیا کرتی تھی، مجھے منہ نہیں لگایا کرتی تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا، یک طرفہ محبت تھی میری، وہ محبت نہیں کرتی تھی بلکہ وہ دور بھاگتی تھی، بڑی نیک تھی، متقیہ تھی، پرہیزگارہ تھی۔ اس واقعے میں نوجوانوں کے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ نوجوان اپنی جوانی کی حفاظت کرے اور اس طرح کی عیش اور اس طرح کی عشق بازی میں مبتلا نہ ہو کہ جس سے کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ چنانچہ کہتا ہے کہ میں جب قحط سالی کا وقت آیا، بھوک کا معاملہ آیا، جب میں نے دیکھا کہ زمین پر خشکحالی ہے، ایسی صورت میں میری بہن بھوک کے عالم میں میرے پاس آئی، عرض کیا کہ بھائی جان مجھے کچھ رقم دے دو تاکہ میری بھوک مٹ جائے، تاکہ میری پیاس مٹ جائے، تاکہ میرے پاس کھانے کو کچھ مجھے مل جائے۔ بھائی نے کہا چونکہ موقع کی تلاش میں تھا، کہا جب تک کہ تو اس فعل پر راضی نہیں ہوگی، یعنی مجھ سے زنا کاری پر راضی نہیں ہوگی، میں تجھے نہیں دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ پیٹ ہے، دیکھو یہ پیٹ نیکی کو برائی میں تبدیل کرا دیتا ہے، اور اس پیٹ کی وجہ سے لوگ حق کو ناحق کر دیتے ہیں، ناحق بولنے لگتے ہیں۔ اس لحاظ سے جب بھی کسی کو آپ کسی اپنے بھائی کو خوشحال رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پیٹ کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو جائے۔ اپنی زکوٰۃ اسے دو جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، اپنا بھائی ہو، غریب ہو، وہ مفلوق الحال ہو، کہیں پیٹ کی وجہ سے وہ کفر اور ارتداد کی راہ پہ نہ چلا جائے۔ چنانچہ میں نے 120 دینار پہ درہم پہ بات کر لی، 120 درہم پر میں نے بات کر لی، اور بات کرنے کے بعد اسے راضی کر لیا، وہ راضی ہو گئی، اور جب وہ آئی وعدے کے مطابق، اور جب میں بالکل جو ہے سطر پوش نہ ہو کر جب میں اس کے سامنے آیا اور اس کی شاخوں کے درمیان جب بیٹھا تو اس کے بالکل قریب تھا کہ میں زنا میں مبتلا ہو جاتا، تو اس نے کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ، فرمایا او میرے چچا زاد بھائی اللہ سے ڈر، محتاجی کا فائدہ نہ اٹھا، اور اس مہر کو مت توڑ مگر اس کے حق کے ساتھ، یعنی نکاح کر کے، نکاح کے بغیر مجھے ہاتھ مت لگا، میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں، حرام ہوں۔ اتنا کہنا تھا
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں آیا اور میرے دل میں آیا. وہ کہتا ہے میرے دل میں آیا اور میں نے اس فعل سے باز آ گیا. جبکہ ایسے وقت میں بڑے بڑے اچھوں کی کھڑیاں کھڑی اور بستر گول ہو جاتا ہے. ایمان چلا جاتا ہے ایسے وقت میں کہ جس وقت کے بالکل ستر پوشی نہ ہو, اور ایسے وقت میں جبکہ بالکل تیاری ہو. ایسے وقت میں نے تیری رضامندی کے لیے اے اللہ اس فعل کو چھوڑا تھا اور میں نے اس بہن کو صدقے کے طور پہ 120 دینار درہم دے دیے تھے, عطا کر دیے تھے. اے اللہ اگر میں نے ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجهک, اگر تیری مرضی کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے, فافرج عنا, اے اللہ تو ہم سے اس کو ہٹا دے. اللہ نے تھوڑا سا اور کھسکا دیا. اس واقعے میں کتنا درد ہے, کتنا درد ہے. یہ دیکھو, ایک تو رشتہ دار ہے فلیصل رحمہ, اس کے جو ہے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں پر کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اس کے ساتھ ساتھ ناحق زنا کرنے کی خواہش تھی, اس سے بچا لیا اپنے آپ کو اور توبہ کر لی. اور توبہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے معاف بھی کر دیا. اور پھر بھلائی کا کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے جو آفت اس کے اوپر دنیا کی آئی, یعنی چٹان کو اللہ نے تھوڑا سا کھسکا دیا. ایک اور آیا. آج کوئی ہمارا نوکر نہیں ہوتا, کسی اور کا نوکر ہوتا ہے, کسی اور کا کام کرتا ہوتا ہے, کسی مدرسے کا کام یا کسی مسجد کا کام کرتا ہوتا ہے, کسی اس کا کام کرتا ہوتا ہے. ساری پبلک اس کا خرچہ جھیلتی ہے. کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہے, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کا کوئی دوسرا مالک ہوتا ہے, لیکن ہم اس کے اگر دوست ہوتے ہیں, ہم اگر اس کے کوئی کچھ اور ہوتے ہیں, اس کے نوکر کو ہم اپنا نوکر سمجھ کے ڈانٹنے لگتے ہیں. منع کیا گیا شریعت میں اس چیز سے کہ آپ کا وہ نوکر نہیں ہے, نہ آپ کے باپ کا وہ نوکر ہے, نہ آپ اسے ڈانٹ سکتے ہیں, نہ آپ اسے کوئی ملامت کر سکتے ہیں. وہ اس کا مالک اور اس کا آقا ہی اسے جو کچھ کہنا چاہے, اگر اس کی غلطی ہے تو کہہ سکتا ہے, باقی دوسرا کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کسی کے بارے میں. لیکن یہاں تو یہ سمجھتے ہیں لوگوں کو, چاہے وہ مدرسوں میں ہو, چاہے وہ اسکولوں میں ہو, سارا ہر ایک آدمی حاکم بن کے آتا ہے. چاہے وہ مساجد کے اندر ہو, ہر ایک حاکم بن جاتا ہے, ہر ایک دوسرے پر انگلی اٹھاتا ہے, یہاں تک کہ اپنے ان بے گناہ لوگوں کو جن کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ان سے بغض رکھتے ہیں, حسد رکھتے ہیں, کینہ رکھتے ہیں, کپٹ رکھتے ہیں. اللہ کی لعنت پڑتی ہے ایسے لوگوں پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ لوگ بے رحم ہیں, رحم دل نہیں. رحم دل وہ ہوتا ہے جو غلاموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا ابو ذر نے اپنے غلام کو ڈانٹا, ماں کی گالی دے دی اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو کہا انک امرؤ فیک الجاہلیہ. اللہ کے نبی نے کہا تو ایسا آدمی ہے کہ تیرے اندر جہالت کوٹ کوٹ کر بھری ہے. کہا اللہ کے رسول اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ غلام اپنا ہے, گالی اپنے غلام کو دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ جو تو کھاتا ہے وہ تو اسے کھلائے, جو تو پہنتا ہے وہ اسے تو پہنائے, جو تو اوڑھتا ہے اسے اڑائے, اس کا خیال رکھے اور اس سے جو ہے اپنی معافی طلب کرے. چونکہ حقوق العباد اللہ کے پاس جب تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندہ معاف نہیں کر دیتا. تو حضرت ابو ذر غفاری نے اس غلام سے کہا کہ اللہ کے لیے معاف کیجئے, اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا, اور اس نے سلوک بھی ایسا کہ اس کو کپڑے اچھا سا کپڑا پہنایا. لوگوں نے دیکھا تو کہا غلام کا کپڑا اور تمہارا کپڑا ایک جیسا کیوں ہے؟ کہا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو تم پہنتے ہو اس کو پہناؤ اور جو تم کھاتے ہو اس کو کھلاؤ, اور اتنا بوجھ اس کے اوپر نہ لا دو کہ جس سے وہ عاجز ہو جائے. اگر اتنا کام کرانا ہے تو اس کا ساتھ دو. اللہ کے نبی نے فرمایا. بتائیے ایک غلام کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا اللہ کے نبی نے, جو ہمارا زر خرید غلام ہے جس کو ہم نے پیسے سے خریدا ہے, اس پر بھی اتھارٹی اللہ نے نہیں دی کہ اس کے ساتھ اس طرح کی برتاوا کیا جائے. اور ہم ایسے ہیں کہ ہم اپنے غلام سمجھتے کچھ لوگوں کو, اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے غلام ہے, لہذا وہ جیسا چاہتے ویسا بول جاتے ہیں اور دکھ دے جاتے ہیں. زندگی میں انہیں توبہ کر لینا چاہیے, معافیاں مانگ لینا چاہیے. اگر وہ معافی نہیں مانگتے تو قیامت کے دن تیار ہو جانا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے. حسد کینہ کپٹ اتنا خطرناک ہے
کوئی بات دین کی بول دو، شریعت کی بول دو، بس برا لگ گیا، برا لگ گیا۔ یہ ہے ہمارا حال، برا نہیں لگنا چاہیے۔ نیکیاں کرنے کا فائدہ دیکھا کتنا ہوا؟ اس نے اپنے غلام کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ کیا کیا؟ کہا کہ میں نے، ایک میرا مزدور تھا، مزدوری کرنے آتا تھا، وہ مزدوری کسی بات میں بات چیت ہو گئی، وہ غصہ ہو کے چلا گیا، اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو تجارت میں لگایا۔ آج ہے کوئی مائی کا لال ایسا کہ جس کا غلام اگر اور جس کا مزدور اگر اس کے پاس پیسے چھوڑ کے چلا جائے اور وہ اس پیسے کو دوبارہ واپس کر دے، یا اس کے مال سے اس کی تجارت کر کے اس کی دولت کا بڑھاوا دے دے؟ ہے کوئی آج اتنا بڑا ایماندار؟ کہتے ہیں کہ اس نے اس مزدور کی مزدوری کو کام میں لگایا، تجارت میں لگایا، اس تجارت سے گائے اور اسی طریقے سے بکریاں اور اونٹ بہت سارے خرید ڈالے، اور خرید کے بہت سارا اناج اس کا رکھ ڈالا۔ جب وہ آیا، جب وہ پریشانی حالی میں آیا تو اس نے کہا میرا فلاں چیز مجھے واپس کر دو، لوٹا دو۔ کہا کہ جاؤ، تم یہ تمہاری مزدوری اتنی نہیں، یہ سارا کچھ جو تم دیکھ رہے ہو، باڑوں میں یہ جو اونٹ بندھے ہیں اور یہ جو بکریاں ہیں اور یہ جو گلہ لگا ہوا ہے، یہ سب تمہارا ہے۔ کہا کہ میرا نہیں ہے، میں نے تو مزدوری تھوڑی سی کی تھی۔ کہا اسی تھوڑی مزدوری سے میں نے تجارت کی تھی اور تجارت کر کے تیرے مال کس کو بڑھایا تھا، یہ وہی مال ہے، تو خوشی سے لے جا۔ وہ خوشی سے لے گیا، خوش ہو کر گیا۔ اگر اللہ کہ ان فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اگر اللہ میں نے تیری مرضی کو چاہتے ہوئے یہ کام کیا ہے، تیری رضامندی کو چاہتے ہوئے کام کیا ہے، وہ ففرج عنہا الصخرہ، تو اس چٹان کو تو ہم سے ہٹا دے۔ اللہ نے چٹان پورے طریقے سے ہٹا دی، تینوں صحیح سالم نکل گئے۔ بتاؤ نیکی کرنے کا دنیا میں فائدہ ہوا یا نہیں؟ ہوا یا نہیں؟ ہم خامخواہ کسی سے جھگڑا کرتے ہیں، ذرا سا مسئلہ اپنے نفس کے خلاف ہو جائے تو ہم فوراً کہتے فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں، ہم تمام چیزیں الٹی سلٹی کرنا شروع کر دیتے ہیں، بغاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے بھائی یہ بغاوت نہ کیجئے، یہ بغاوت صرف دنیا کی حد تک ہے۔ قبرستان تیار ہے ہمارے لیے موت کا فرشتہ ہر وقت چکر لگا رہا ہے، ہمارے گھروں کا چکر لگا رہا ہے، ہر وقت وہ کہہ رہا ہے اب میں تمہارے دروازے پہ آنے ہی والا ہوں، اب میں تمہاری خیر خبر لینے والا ہوں۔ موت سے پہلے آدمی کو اپنی زندگی کے تمام تر حالات کا پتہ رہتا ہے۔ موت سے 15 سیکنڈ پہلے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا برائیاں کی ہیں، وہ ساری برائیاں اس کے دماغ میں گھوم جاتی ہیں اور 15 سیکنڈ کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے۔ سوچو ذرا، غور و فکر کرو۔ ہم سمجھاتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھ لو، ہم سمجھاتے ہیں کہ بھائی روزہ رکھ لو، ہم سمجھاتے ہیں کہ بھئی زکوٰۃ دے دو، ہم سمجھاتے ہیں حرام سے باز آ جاؤ، ہم سمجھاتے ہیں جھوٹ مت بولو، ہم سمجھاتے ہیں سچ کی تلقین کرو، ہم سمجھاتے ہیں کہ ایسا کرو، منافقت مت کرو۔ ہم یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھاتے ہیں، اس لیے نہیں سمجھاتے کہ آپ ہمارے دشمن ہیں، اس لیے سمجھاتے ہیں کہ آپ ہمارے دوست ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لاتے ہیں، اور ایمان والے اہل ایمان کے دوست ہیں۔ المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، ایک مومن مرد ایک مومن عورت، یہ مومن مرد اور مومن عورت یہ سب ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے فرینڈز ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، اور نہ ہم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے دشمنی کی ہے، اور نہ انشاءاللہ جب تک رہیں گے نہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے وعدہ بھی ہے، دعا بھی ہے اللہ کا۔ محبت کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے، نفرت کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے، کیونکہ من احب للہ ومن ابغض للہ، مومن وہ ہے جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے۔ اعمال سے آپ کے نفرت ہے، آپ سے نفرت نہیں ہے۔ آپ اگر برے عمل کرتے ہیں تو یا ہم برا عمل کرتے ہیں تو اس برے عمل سے ہم کو نفرت ہے، اچھے عمل سے نفرت نہیں ہے، اچھے عمل کرنے والوں سے محبت۔
اللہ بھی محبت کرتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محبت کی ہے, صحابہ نے بھی محبت کی ہے, تابعین نے. تو پتہ چلا کہ زندگی میں فائدہ حاصل ہوتا ہے نیکی کرنے کا, اور عمر کو بڑھا دیا جاتا ہے. عمر کو بڑھانے سے عمر کے اندر نیکیوں کا وقت بڑھا دیا جاتا ہے, یا اللہ تعالیٰ اس اپنے لوح محفوظ سے اس فیصلے کو ہٹا کر موت کو ٹال دیتا ہے, جیسا کہ احادیث کے اندر موجود ہے. حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء, دعا جو ہے تقدیر کو بھی پلٹ دیتی ہے. غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں, غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اللہ لم یزل کا دست, تو اللہ رب العالمین نے خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباتو ہے, یقین پیدا کرے غافل کے پابند گماتو ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے, اگر آپ کے اندر ایمان آ جائے, اگر آپ کے اندر قوت آ جائے ایمانی, تو فَيَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو آسان کر دیتا ہے, آسان کر دیتا ہے. بڑی بڑی مشکلات میں مومن پھنس جاتا ہے, اس مشکلات سے مومن کو نکالنے کا کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. جہاں سے امیدیں نہیں ہوتی ہے وہاں اللہ امیدیں پیدا کر دیتا ہے, جہاں سے پریشانیاں شروع ہوتی ہے وہیں سے اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے ان کو دور فرما دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. سمجھیے, آپ اس فارمولے کو سمجھیے. مت کیجیے اپنے بھائیوں سے بغض, مت کیجیے کوئی حسد, نیکی کیجیے, دعا کیجیے ہر بھائی کے لیے, اللہ ہر بھائی کو دنیا میں بھی خوشحال بنائے اور آخرت میں بھی خوشحال بنائے. یہ دعا ہونی چاہیے. ہم کیوں آپس میں اتنے متنازع ہو جاتے ہیں, ہم کیوں آپس میں ایک دوسرے سے اتنا شاکی ہو جاتے ہیں؟ اگر کوئی شخص, کوئی آدمی دنیا کے اندر برائی کر رہا ہے, قیامت کے دن اس برائی کا بدلہ اسے بھگتنا ہوگا, اور قیامت کے دن اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کا اس دنیا میں بھی اچھا بدلہ دے, اور آخرت میں بھی اللہ اچھا بدلہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد, بغض, کینہ, کپٹ سے دور فرمائے. اللہ تکبر, غرور سے, گھمنڈ سے دور فرمائے. اس خاک میں ملنا ہے, ہڈیاں بننا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاک میں ملنے سے پہلے اللہ رب العزت ہماری اس خاک کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قبروں میں ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے, اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نفرتوں سے, قدرتوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ائمہ جو ذکر قرآن حدیث کا کرتے ہیں ان کی باتوں کو سن کر ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو, بس جو زندگی آپ کی اب ہے اس کو آپ غنیمت سمجھ لو, اس کو غنیمت سمجھ لو, ورنہ اس کے بعد جب زندگی کا خاتمہ ہو گیا تو کچھ نہیں رہ جائے گا, خالی ہاتھ جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھرپور ہاتھ نصیب فرمائے, بھرے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ہمیں جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کا جھولا لے کر کے, نیکیوں کے بیگ بھر کر کے, اللہ ہمیں نیکیوں کے دامن کو تھام کر کے اللہ